بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے 4 انبیاء علیہ السلام جو زندہ ہیں ان کی تفصیل لے کر آئے ہیں۔ ان 4 حضرات کو وعدہ الہیہ آیا ہی نہیں، ان میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 57 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور آپ کی نبوت اور صدیقت کو ظاہر فرمایا ہے۔ بائبل میں آپ کا نام خنوخ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ نسب کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ کئی علماء نسب نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ کثیر میں آیا ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے بعد حضرت شیث علیہ السلام تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کا نور حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے انسانیت کو نصیب ہوا۔ ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے واقعے کے بارے میں بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ آپ موت کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بار آپ دوپہر دھوپ کی شدت میں تشریف لیے جا رہے تھے، آپ کو سخت تکلیف ہوئی، خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر مقرر ہے اسے کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ عرض کی، یا اللہ اس فرشتے پر تخفیف فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہو گئی۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا اللہ مجھ پر تخفیف کس طرف سے آئی ہے؟ ارشاد ہوا، میرے بندے ادریس نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی، میں نے اس کی دعا قبول کی۔ عرض کیا، مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمات میں حاضر ہو سکوں۔ اجازت ملنے پر حاضر ہوا تو تمام واقعہ بیان کیا۔ عرض کیا، اگر کوئی بات ہو تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، مجھے ایک مرتبہ جنت میں لے چلو۔ عرض کی، یہ تو میرے قبضے سے باہر ہے، لیکن اسرائیل علیہ السلام سے میرا دوستانہ ہے، ان کو لاتا ہوں، شاید کوئی تدبیر چل جائے۔ غرض حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے ان سے فرمایا حضور کہ مجھے اوپر لے جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور بغیر موت کے تو جنت میں جانا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، روح قبض کر لو۔ انہوں نے بحکم خدا ایک لمحے کے لیے ان کی روح قبض کی اور فوراً جسم میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ پر لائے، طبقات جہنم کھلوائے، آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کر آپ کو جب آئے تو آپ ہوش میں آئے اور عرض کیا، یہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، پھر جنت میں لے گئے۔ وہاں کی سیر کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چلنے کے واسطے عرض کیا، آپ نے 2 مرتبہ التفات نہ فرمایا، تیسری بار فرمایا، اب چلنا کیسا؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں آ کر بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، آپ واپس کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران 185 کا ترجمہ۔ اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور ایک جگہ سورہ مریم آیت نمبر 171 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 48 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں جہنم کی سیر بھی کر آیا ہوں، اور فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میرا بندہ ادریس علیہ السلام سچا ہے، اسے چھوڑ۔ انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و پائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سے انہیں خصوصیت سے منتخب فرمایا اور اپنے انعامات سے اتنا نوازا کہ ان پر ایمان لانے والے مجاہدین نے دین حق کی حفاظت و صیانت میں جان کی بازی لگا دی، تو انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتے ہوئے اعلان فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیاتی کا شعور نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ترجمہ، اور انہیں بالکل مردہ گمان نہ کرو جو راہ خدا میں قتل ہوئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ جب انبیاء اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ایماندار ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہیں تو خود ان کا کیا مقام اور کیسی عمدہ زندگی ہوگی۔ انعام یافتہ 4 جماعتیں ہیں، انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے مطابقت اور رفاقت ہی بہترین ہے۔ دوسرے نبی جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول تھے۔ 2000 سال قبل حضرت مریم علیہ السلام کے وطن سے بیت الخلقم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، مگر یہودی آپ کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کی حکومت نے آپ کی بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دینے کا فیصلہ کیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دشمنوں کو شبے میں ڈال دیا گیا تھا اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 132 تک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، اور جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، کیا تم بال بت کا نام اس کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلو باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، وہ ضرور پکڑے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں سے ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہر سال ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر مقرر کیے گئے تھے اور حضرت خضر دریاؤں اور جزیروں پر مقرر ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کی مدد کرے، ہمیں نیک کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔